بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک اصول زندگی امام حسین ابی عبداللہ الحسین مولا علی جو کھلم کھلا اصول تھا جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا، وہ پہلا اصول جس کو آج ڈسکس کریں گے، فرماتے ہیں وہ اصل تھا خوف پروردگار عالم۔ کوئی ایسا امام ہمارا نہیں ملتا جس کے وجود میں یہ اصل نہ ہو، خوف خدا۔ نماز اس لشکر میں بھی ہے، اس لشکر میں فرق یہ ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں خوف خدا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں خوف ہی نہیں۔ اذانیں یہ بھی دے رہے ہیں، اذانیں وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن حسین کی اذان میں خوف خدا کی رمق ہے، ان کے وجود میں خوف خدا ہے۔ یہ بولتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ اسی خوف کو امام حسین نے حر کے وجود میں ٹرانسفر کیا نا، کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے، خوف ہے نا۔ پوری رات سوچتا رہا، حسین نے کیا کہا مجھے، اپنا مقام بتایا کہ دیکھ تو کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں۔ جب ایک لفظ حسین کے لیے بے ادبی کا تم منہ سے نہیں نکال سکتا، اس حسین کے گلے پہ چھری کیسے چلائے گا؟ خوف۔ شمر بے باک سینے ابی عبداللہ الحسین پہ بیٹھا ہے، بے باک ہو کے۔ کیوں اختلاف ہے کہ مولا حسین کا سر کس نے قلم کیا؟ کبھی کہتے ہیں سنان نے کیا، کچھ کہتے ہیں شمر نے کیا۔ 7 نام آتے ہیں امام حسین کے سر قلم کرنے والوں کے لیے۔ نام اس لیے آتے ہیں کیونکہ گئے سب تھے، جرت کسی کو نہیں ہوئی۔ آگے بڑھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، خوف آتا تھا، یہ تو نبی کا نواسا نا۔ واپس آ جاتے تھے، ہم نے سب کر لیا، یہ نہیں کر سکتے۔ شمر آخر میں آگے بڑھا، سینے حسین پہ سوار ہوا۔ اس وقت بھی امام کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ، میں کون ہوں، مجھے دیکھ، کیا تو جانتا نہیں میں کس کا نواسا ہوں؟ روایت میں ملتا ہے کہ مولا بار بار اسے متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ پہچان میں کون ہوں، یہ ہونٹ جو تو دیکھ رہا ہے یہ وہی ہے جس پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے، یہ چہرہ وہی ہے جس پہ میرے نانا بوسے دیا کرتے تھے۔ متوجہ کر رہے ہیں کہ شمر، تاکہ تھوڑا سا اس کے دل میں کیا پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے۔ یہاں تک کہ روایات میں جب لئی خنجر چلانے لگا، گلا نہیں کٹ رہا تھا، پوچھنے لگا کہ حسین میں چھری چلا رہا ہوں، گلا کیوں نہیں کٹ رہا؟ مولا فرماتے کیونکہ اس جگہ پہ اما زہرا نے بوسہ دیا، یہ بوسگائے رسول ہے، خنجر نہیں چلے گا۔ تبھی امام زمانہ فرماتے اس نے گلا آگے سے نہیں کاٹا، اس نے گلا پیچھے سے کاٹا۔ خوف جب وجود سے ختم ہو جائے تو انسان قاتل بنتا ہے، یہ نہیں کہ کلمہ وہ نہیں پڑھتا تھا۔ آج مسئلہ خوف پروردگار عالم کا ہے۔ اہل بیت کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی تھی اللہ کا خوف، اور آج معاشرے میں جو سب سے زیادہ کم ترین چیز پائی جاتی ہے، نماز کی کمی نہیں، روزوں کی کمی نہیں، تسبیحوں کی کمی نہیں، اللہ اللہ کی کمی نہیں، مولویوں کی کمی نہیں، مفتیوں کی کمی نہیں، کمی ہے تو خوف خدا کی کمی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت کے وجود میں بارز ترین صفت، خوف پروردگار عالم۔ وسط میدان میں کوئی خاتون یا کوئی مولالی سے مسئلہ توحید پوچھنے آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں چلا جا، میدان میں تو مسائل پوچھ رہا ہے۔ امام فرماتے ڈانٹتے ابن عباس، علی اسی لیے تو جنگ لڑ رہا ہے۔ وسط میدان میں مولا اس کا عقیدتی مسئلہ حل کرنے لگے، یہ خوف خدا۔ جنگ چل رہی ہے، وسط جنگ میں امام حسین مصلی بچھا کے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ حسین کے وجود میں خوف پروردگار عالم کتنا ہے۔ اب دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہمارے وجود میں اللہ کا خوف ہے، پتہ کیسے چلے کہ واقعاً میرے وجود میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ معصوم فرماتے اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ اگر خوف خدا ہے، چیک اینڈ بیلنس کرو نا،
اب بولے میں علی کا بڑا ماننے والا ہوں، بھائی مجھے کیسے پتا چلے؟ کیا بڑے نعرے سے پتا چلتا ہے تو علی کا بہت زیادہ ماننے والا ہے؟ کیا لمبی صلوات سے پتا چلے گا آپ رسول کے بہت زیادہ ماننے والے ہو؟ نعرہ مارنا، صلوات پڑھنا یہ بھی نیک کام ہے، لیکن جو نشانیاں اہل بیت نے بتائی ہیں کہ جب تک وہ نشانی نہ ہو تب تک ثبوت نہیں۔ آپ بولتے ہو میں پاکستانی ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے؟ آپ پاکستانی شناختی کارڈ دکھاؤ گے تو پتا چلے گا نا۔ اب ہر بندہ بولے میں اللہ کہتا ہے تو کوئی چیز دکھا تو صحیح نا، کہ میں بھی تو مانوں کہ تو توحید کا ماننے والا ہے، میں بھی تو مانوں تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے۔ 5 نشانیاں اہل بیت بتاتے ہیں، فرمایا جس کے وجود میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہ صاحب خوف پروردگار عالم ہے۔ اور یاد رکھیے خوف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مذموم، ایک ممدوح۔ اچھا خوف، برا خوف۔ بہترین خوف ہے پروردگار عالم کا خوف۔ وہ خوف جو برا ہے وہ یزید کا خوف ہے، وہ ظالم کا خوف ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ مال کے کھونے کا خوف، بیٹے کے جانے کا خوف، بیوی کے چھوڑنے کا خوف، کسی کے مرنے کا خوف، اپنے بیمار ہونے کا خوف، یہ بھی سارے تو خوف ہے نا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے وجود میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ساتھ میں کہا غم نہیں ہوتا، کیونکہ غم بھی خوف کے ساتھ آتا ہے۔ جب خوف آتا ہے تو غم آتا ہے، کھونے کا غم، مقروض ہونے کا غم، بیمار ہونے کا غم، یہ سارے غم ہوتے ہیں۔ اور شیطان بھی انہی چیزوں سے ڈراتا ہے، میری نہیں مانو گے تو مار دوں گا، بیٹا چھین لوں گا، فقیر کر دوں گا، زخمی کر دوں گا، یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں۔ لیکن کہ اولیاء اللہ اگر خوف رکھتے ہیں خدا کا، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک بندہ اگر قانون کو فالو کرے، مثلا آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، اسپیڈ بھی آپ لمٹ میں چلا رہے ہو، ہر چیز کو فالو کر رہے ہو، جو قانون سے ڈرتا ہے وہ پولیس سے نہیں ڈرتا۔ پولیس سے کون ڈرتا ہے؟ جو قانون سے نہیں ڈرتا۔ جب آپ قانون کو فالو نہیں کرو گے، اسپیڈ لمٹ حد سے بڑھ جائے گی، پولیس والے پہ نگاہ پڑے گی، دل میں کیا آئے گا؟ خوف آئے گا، روک نہ لے، فائن نہ کر لے۔ تو جو قانون سے نہیں ڈرتا وہ پولیس سے ڈرتا ہے، جو قانون سے ڈرتا ہے وہ پولیس سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح جو خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ شریعت پروردگار عالم اسی کا نام ہے۔ جو حدود الہی کا خوف رکھتا ہے پھر وہ لوگوں کا خوف نہیں رکھتا۔ آیت اللہ العظمی شیرازی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ قبلہ آپ کو پتا چلے 1 ہفتے کے بعد آپ مر جائیں گے، یہ بتائیے زندگی میں کون سا کام کریں گے؟ تو مثلا خدا نخواستہ کسی مومن کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بولے آپ 6 مہینے کے مہمان ہوں، تو آپ کون سا کام کرو گے؟ اصلاً آپ کو رات ملک الموت آ کے بتا دے بھائی جمع کرو ہفتے میں جانے والے ہو، تو آپ سوچیے آپ کون سا کام کریں گے؟ کسی نے کہا نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا تہجد پڑھوں گا، کسی نے کہا قرضوں کو ادا کروں گا، کسی نے کہا رشتہ داروں سے بدتمیزیاں کی ہیں معافیا مانگوں گا، کسی نے کہا غیبتیں کی ہیں معافیا مانگوں گا۔ ہاں سب بولتے رہے۔ آغائے شیرازی سے پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو پتا چلے ہفتے کے بعد آپ جانے والے آپ کیا کریں گے؟ بڑے سکون سے بولا وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں۔ علی والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ موت کی خبر سن کے خود کو سیٹ کرنا شروع کر دے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا رکھتا ہے؟ سیٹ رکھتا ہے۔ بعض لوگوں جس طرح گاڑیوں کو 6 مہینے گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں، اب سفر پہ جانا ہے، اب موبائل بھی چیک کرے گا، ہر چیز چیک کرے گا، لیکن ایک بندہ ڈیلی اپنی گاڑی کو مینٹین رکھتا ہے، اچانک بھی فون آ کے سفر پہ نکلنا یہ تو تیار رہے گا نا۔ علی والے کی مثال اسی طرح ہے، وہ ڈیلی بیسس پر خود کو تیار رکھتا ہے۔ فرماتے رات جب سوتا ہے اسے پشیمانی نہیں ہوتی میں یہ کر لیتا، اس کی زندگی ہوتی ایسی ہے، وہ ڈیلی بیسس پر کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ اور یہ تیاری کب آتی ہے؟ جب انسان میں خوف ہے پروردگار عالم کو۔ صلی اللہ